کریں۔ باہر سے دو شاعر اور خطیب آپ کے سامنے موجود ہے جو کٹیہار سے چل کے آئے ہیں تلتا اسٹیشن نا حضرت، آپ کا نام محمد ضمیر الحسن، مولانا محمد ضمیر الحسن جو تلتا کٹیہار سے آئے ہیں، اور حضرت محمد شبیر اختر دربھنگہ سے آئے ہوئے ہیں۔ ان دونوں حضرات کو آپ سماعت کیجئے۔ بس مختصر انداز میں کچھ میں آپ سے بیان کر کے گزر جاؤں گا، پھر حضرت آپ کو حضرت سنبھالیں گے، آپ حضرت کو سنبھالیے گا۔ پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ جھوم جھوم کر اپنے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت شریف کا چند اشعار سماعت فرمائیں۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ اور آگے شعر دیکھیں۔ میں مدینے کے جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کے جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ اور یہ شعر کو دیکھیں۔ عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جن کی پہچان ہے۔ عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جن کی پہچان ہے۔ جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ پوری دنیا میں مدینے کے برابر کوئی بستی نہیں ہے، مکہ کے برابر کوئی بستی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں پوری دنیا کی بستی ایک ادنا ہے۔ روئے زمین پر سب سے افضل جگہ مکہ اور مدینہ ہی ہے۔ شاعر کہتے ہیں حضرت کہ عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جن کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ اور آگے دیکھیں۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو،
موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے۔ آپ لوگ کے لیے بھی دعا کر دیں، کہیے سبحان اللہ۔ چاہتے ہیں نا مدینہ شریف جانا؟ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ مولا تیری رحمت رات دن برستی ہے، تیری رحمت رات دن برستی ہے۔ ہر عاشق صادق یہی تمنا لے کے جیتا ہے کہ یا رسول اللہ ایک بار مدینہ دکھا دے، ایک بار مدینہ بلا لے۔ اپنے رب سے تو یہی دعا کر دے کہ مولا تیرے محبوب کی بستی کو دکھا دے۔ شاعر کہتے ہیں پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار سب سے کہے، کاش سرکار ایک بار سب سے کہے اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ اور آگے سنے گا، کہیے یا رسول اللہ۔ ایک بار اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچانے کی نیت سے کہیے یا رسول اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ کلمہ جو ہم نے ابھی پڑھایا الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، آپ ہمیشہ پڑھا کیجئے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ اور ایک بہت قیمتی شعر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، سماعت کیجئے۔ سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، یہ بدو چشموں تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے۔ صرف میں اپنے لیے دعا کیا ہوں تو آپ لوگ سبحان اللہ کہیں، اب میں سب کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، یہ بدو چشموں تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں ہم سب کا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں سب کا نام ہو، جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے، جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے۔ اور آگے سنیے، جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جا بھی گئی، میں واجد یہاں رہوں کس لیے،
میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے کہہ رہے ہیں خدا کے بندو کوئی میرے دل کو تو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو تو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا خدایا ابھی کیا ہوا خدا جانے۔ آگے کہتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضے کے مقابل انہیں ہم نے پایا، یہ نہ پوچھئے کہ کس حال میں پایا۔ عاشق رہتے ہیں بھارت میں لیکن دل مدینے میں ہے، محبت مدینے والے کی دل میں موجود ہے۔ عاشق یہی کہتے ہیں دکھا دے الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ مولا تیری رحمت رات دن برستی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار سب سے کہے، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں۔ کسی شاعر نے کہا کہ موت ٹھہر جا، کچھ دور آگے چلنے دے، پھر ملیں گے مدینے میں، میری تیری ملاقات ہوگی۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی ذکر کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اے لوگوں کوئی ذکر کرے یا نہ کرے، لاکھ لوگ مٹانے کی کوشش کرے وہ تو مٹ جائیں گے مگر نبی کا ذکر مٹایا نہیں جائے گا، قرآن کا ذکر مٹایا نہیں جائے گا۔ جو نبی کا ذکر مٹانے آئے گا وہ خود ہی مٹ جائے گا، اس لیے کہ ساری دنیا فانی ہے، باقی رہنے والی خدا کی ذات ہے، تو خدا کی ذات کبھی فانی نہیں ہے، ہمیشہ باقی ہے، اور میرے خدا مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہی ذکر کو اتارا، ہم نے ہی قرآن پاک کو اتارا، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے ہاتھ میں ہے۔ تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ہی اتارا، ہم نے ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے دستے قدرت میں لے رکھا ہے۔ خدا کہتا ہے ہم نے اتارا ہے، ہم نے قرآن مقدس کو اتارا ہے، اور قرآن مقدس سے رسول پاک کی ذکر کو اتارا ہے۔ اب اگر پوری دنیا مل کر کے یہ فیصلہ کر لے کہ ہمیں نبی کا ذکر نہیں کرنا ہے، کوئی بات نہیں، وہ خاموش ہو جائے، مگر نبی کا ذکر خاموش نہیں ہوگا، قرآن پاک کا ذکر خاموش نہیں ہوگا۔ پوری دنیا مل کر کے یہ فیصلہ کر لے ہمیں کچھ نہیں بولنا ہے، لیکن نبی کا ذکر کبھی خاموش نہیں ہوگا، اس لیے کہ ساری دنیا ختم ہونے والی ہے اور نبی کا ذکر خدا کر رہا ہے، خدا باقی رہنے والا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بانی اسلام کو مٹانے جا رہے تھے، ابھی حضرت عمر ایمان نہیں لائے ہیں، ایمان لانے سے پہلے اسلام مٹانے جا رہے ہیں، ہاتھ میں لنگی تلوار لے کے چلے جا رہے ہیں۔ راستے میں کسی صحابی رسول سے ملاقات ہو گئی، کہنے لگا ہے عمر بن خطاب کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے کہا میں جا رہا ہوں محمد عربی کو قتل کرنے کے لیے، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہا ہے، ہمارے معبودوں کو جھوٹا کہتا ہے، ایک خدا کی پرستش کرنے کو کہہ رہا ہے، ایک خدا کو ماننے کہہ رہا ہے، اس لیے ہم آج بانی اسلام کو قتل کر دیں گے، سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، نہ رہے گا بانس نہ باجے گی بسوری۔ کسی نے کہا کہ عمر بن خطاب تم جس نبی کو مٹانے جا رہے ہو پہلے اس نبی کا کلمہ تمہارے گھر میں تمہاری بہن پڑھ چکی ہے، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو۔ اب عمر فاروق نے سوچا اب پہلے وہاں نہ جاؤں گا، پہلے تو اپنے بہن کی خبر لوں گا، پہلے تو اپنے بہن کو پوچھوں گا کہ کیا واقعی تو نے کلمہ پڑھ چکا ہے۔ عمر فاروق چلے آتے ہیں، اپنے بہن
बहन के घर के तरफ आते हैं, दस्तक देते हैं, खोलो दरवाजा। बहन को खबर मिली है कि मेरा भाई फारूक आजम आ गया है, इसको किसी ने खबर कर दी है। फारूक आजम दरवाजे पे पहुंचते हैं, बहन छुपती है, बहन बीवी छुपते हैं, और उस घर में एक उस्ताद था कलमा पढ़ा, एक उस्ताद था कुरान पाक पढ़ाने वाला, वो भी छुप जाते हैं। डरते हुए बहन आगे बढ़ती है, दरवाजा खोलती है। हजरत उमर कहते हैं, उमर अभी ईमान नहीं लाया है। उमर कहते हैं, ए बहन बताओ क्या हो रहा था अभी, क्या हो रहा था अभी? बहन छुपाते हुए कह रही है कुछ नहीं। उमर फारूक कहते हैं, मुझे सब मालूम हो गया है, नबी का कलमा पढ़ चुके हो तुम लोग, नबी का दीन कबूल कर चुके हो तुम लोग, इसलिए नबी का कानून छोड़ दो, नबी का कलमा छोड़ दो, नबी की शरीयत छोड़ दो। उसकी बहन कहती है, ए भाई तू सुन ले, सब कुछ तो हो सकता है मगर नबी का दीन मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। इतने में उमर फारूक ने अपनी बहन को मारना शुरू कर दिया है, अपनी बहन को मारना शुरू किया। इतना मारा, इतना मारा, अल्लाह समद बेदाशा होके गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। उमर फारूक कहते हैं, ए बहन बता आखिर पिटाई का असर तुझको क्यों नहीं होता है? आज से पहले तू मेरे सामने खड़ी नहीं हो सकती थी, आज से पहले मेरे सामने खड़ी होने की ताकत तुझ में नहीं था। आज क्या हुआ कि आज तुम मेरे सामने में डटी हुई हो? उनकी बहन कहती है, ए उमर फारूक सुनो, खत्ताब का बेटा तुम हो तो खत्ताब की बेटी मैं भी हूँ, जिस खत्ताब का बेटा तुम हो उसी खत्ताब की बेटी मैं हूं। लेकिन ऐ उमर सुनो, आज तुम कुफ्र में हो, मैं इस्लाम में हूं, मैं इस्लाम का कलमा पढ़ चुकी हूं, और इस्लाम का जो कलमा पढ़ लेता है वो किसी के सामने हारता नहीं है। इसलिए ईमान की दौलत मेरे पास है, ईमान की हिम्मत मेरे पास है, ईमान जैसी दौलत मेरे पास है। ए भाई आज जो करना है कर ले, मैं नबी का दीन नहीं छोड़ सकती हूँ, नबी की शरीयत नहीं छोड़ सकती हूँ। ऐ मेरे दोस्तों, वही फारूक आजम है, मारते मारते खुद ही थक गए, पसीना पसीना आ गया। रोते हुए फारूक आजम बोलते हैं, ऐ बहन बता आखिर पिटाई का असर तुझे क्यों नहीं हुआ? उनकी बहन कहने लगी, ऐ भाई सुन, तू कुफ्र में है, मैं ईमान पर हूं, और ईमान कभी हारा नहीं करता है, इसलिए भाई तुम्हें जो करना है कर ले, मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकती हूँ, ना इस्लाम के कानून को छोड़ सकती हूँ, ना इस्लाम जैसी दौलत अपने हाथ से जाने दे सकती हूँ, इसलिए आज तुम्हें जो करना है कर ले। उमर फारूक कहने लगा, है बहन बता आखिर तू ये कौन ऐसा नशा पी लिया, पिला दिया, कौन ऐसा नशा पी लिया है, कौन ऐसा नशा पिला दिया गया है? आखिर क्या हो गया जो आज तुझे मुझसे डर नहीं लगता है? उनकी बहन कहती है, भाई तू कुफ्र में है, मैं ईमान पर हूँ, और ईमान कभी हारा नहीं करता है। मेरे दोस्तों, हजरत उमर उस वक्त भी ईमान नहीं लाए हैं। उनकी बहन अपने बहन के सामने उमर कहते हैं, ऐ बहन बता आखिर कौन ऐसा नशा पिला दिया गया है, क्या पढ़ रहे थे तुम लोग? हजरत उमर की बहन कहने लगी, ऐ भाई सुन ले, ये कुरान पाक है, अल्लाह पाक ने उतारा है, रसूल पाक ने उतारा। हजरत उमर कहने लगे, अभी ईमान नहीं लाए हैं, कहने लगे कि बहन लाओ उस कुरान पाक का टुकड़ा तो मेरे हाथ में दे दो, वो कुरान पाक का टुकड़ा मेरे हाथ में दे दो। उनकी बहन कहने लगी, ऐ मेरे भाई तू सुन ले, तू ना पाक है, ये कुरान पाक है, अल्लाह पाक ने उतारा है, रसूल पाक पर उतारा है, इसको तो पाक लोग छुआ करेंगे, तुमको तो पहले कुफ्र से पाक होना पड़ेगा, इस्लाम की दौलत से माला माल होना पड़ेगा। जब तक तुम ना होगे नहीं, जब तक तेरा जिस्म पाक नहीं हो जाएगा, कुरान पाक का टुकड़ा तेरे हाथ में नहीं दिया जाएगा। अब फारूक आजम जाता है, अपने बहन के कहने पर नहा धो के आते हैं, उसके बाद कहते हैं, ऐ बहन लाओ वो कुरान पाक का टुकड़ा अब मेरे हाथ में तो दे दो। उनकी बहन हजरत उमर की बहन जो है कुरान पाक का टुकड़ा जो है उनके हाथ में देती है। हजरत उमर कहते हैं, ऐ बहन वही पढ़ो जो मुझसे पहले पढ़ा करती थी, वह बहन वही पढ़ो जो मेरे आने से पहले पढ़ा करती थी, मेरे पिताजी से पहले पढ़ती थी। ऐ बहन वही पढ़ो जो छुप छुप के तू पढ़ा करती थी। हजरत उमर की बहन कुरान पाक की तिलावत शुरू की है।
اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہی اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے، فاروق اعظم کے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ جاری ہو گیا۔ روتے ہوئے فاروق اعظم کہتے ہیں اے بہن لے چلو اس نبی پاک کی بارگاہ میں جس کے اوپر یہ قرآن پاک نازل کیا گیا ہے، اس لیے کہ بہن یہ دنیا دار کا کلام نہیں ہے، یہ تو خالق پروردگار کا کلام ہے۔ یقیناً یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ تو رب العالمین کا قرآن کلام ہے، خدا کا کلام ہے۔ اے میرے دوستو، جو دل ادھر پتھر کے طرح سانستا تھا، اسلام کو مٹانے جا رہا تھا، اب وہی دل نبی کی محبت میں دل پگھلنے لگا ہے، موم بننے لگا ہے، شمع عشق نبی جلنے لگا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور تیرے آگے ہے دبے لچے فصوحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے۔ وہی عمر اسلام کو مٹانے جا رہے تھے، قرآن پاک کو دیکھا ہے، آیت مقدس کو سنا ہے، عمر کہتے ہیں بہن یقیناً یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ خدا کا قرآن ہے، لے چلو اس نبی کی بارگاہ میں جس کے اوپر یہ قرآن پاک نازل کیا گیا۔ اب حضرت عمر نبی پاک کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، حضرت عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ امیر حمزہ نے دیکھا، کہا یا رسول اللہ فاروق اعظم آ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جورا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ وہی عمر اب نبی کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ نے دیکھا، کہا یا رسول اللہ فاروق اعظم آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے صحابہ سنو سنو، آنے دو فاروق اعظم کو، آنے دو آج، اگر اس کا ارادہ غلط ہے تو اسی کی تلوار ہوگی، اسی کی گردن اڑا دی جائے گی، اور اگر آنے کا ارادہ صحیح ہے تو اس کے لیے پھر خیر و مقدم کیا جائے گا۔ فاروق اعظم آ گئے، پوچھا گیا اے فاروق اعظم بتانے کا ارادہ کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ اب تک تو میں آپ سے دور تھا، آپ کا دشمن بنا ہوا تھا، یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھنے آ گیا ہوں، گستاخی معاف ہو، کلمہ طیب پڑھا کے مسلمان بنا دیجئے، اپنا غلام بنا لیجئے، اپنا عاشق بنا دیجئے۔ اے یا رسول اللہ اسلام کا کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا لیجئے۔ اے میرے دوستو، اب فاروق اعظم کلمہ طیب پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کلمہ طیب فاروق اعظم نے پڑھا ہے۔ صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر کی آواز کو بلند کیا۔ تھوڑا آواز کم کر دیجئے، اچھا تھوڑا کم کر دیجئے۔ اب وہی عمر ایمان لائے ہیں، کلمہ پڑھے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں۔ اب وہی عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ جب تک میں دور تھا تب تک تو چپ کے اذان ہو رہی تھی، جب تک میں دور تھا تب تک تو چپ کے اذان ہو رہی تھی، یا رسول اللہ اب اسلام کا کلمہ دوہل مچایا جائے گا، اے میرے آقا اب کعبے کے نیچے نہیں بلکہ کعبے کے چھت کے اوپر اذان دیا جائے گا۔ میرے دوستو وہی فاروق اعظم اب تک تو دور تھے لیکن اب اسلام کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جب تک میں دور تھا تب تک تو چپ کے تبلیغ ہو رہی تھی، تب تک تو چھپ کے اذان دی جا رہی تھی، لیکن یا رسول اللہ اب میں اسلام کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، اب کل اسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہوں، اب اذان جو ہے چھپ کے نہیں بلکہ کعبے کے چھت کے اوپر دیا جائے گا۔ اے میرے دوستو وہی فاروق اعظم ہے، جب تک ایمان نہیں لائے تھے تو اسلام کا دشمن بنا ہوا تھا۔ اللہ نے کرم فرمایا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی
کہ یا رسول اللہ، یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ اس اسلام کی مدد کو ابو جہل کے ذریعہ کر دے یا فاروق اعظم کے ذریعے طاقت پہنچا دے مولا۔ ابو جہل کے حق میں دعا قبول نہیں ہوئی، فاروق اعظم کے حق میں دعا قبول ہو گئی۔ کہیے سبحان اللہ۔ وہی فاروق اعظم کلمہ پڑھے ہیں، فاروق اعظم کلمہ پڑھے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب اسلام کا ڈنکا دہل مچایا جائے گا، اسلام کا کلمہ جو ہے اب سب جگہ بلند کیا جائے گا، اذان دہل مچائی جائے گی۔ یا رسول اللہ کعبے کے چھت کے نیچے نہیں، اب تو کعبے کے چھت کے اوپر اذان دی جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے بلال اب تک تو کعبے کے نیچے اذان دیا کرتا تھا، اب کعبے کے چھت کے اوپر چلے جاؤ، وہیں سے اذان دینا شروع کرو۔ حضرت بلال کعبے کے چھت کے اوپر چڑھ چکے ہیں۔ حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جب تک میں کعبے کے نیچے اذان دیتا تھا کعبہ ہمارے سامنے تھا، کعبے کے چھت پہ آ گیا ہوں میرے آقا، کون سا کعبہ میرے سامنے ہوگا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی اس نقشے کا نقاشی کرتے ہیں۔ ادھر رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بلال جب تو کعبے کے نیچے تھا، کعبہ تمہارے سامنے تھا، کعبے کے چھت پہ آ گیا ہے، رخ میرے طرف کر لو، کعبے کا کعبہ تمہارے سامنے ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کعبے کے چھت پر حضرت بلال چڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ جب تک ہم کعبے کے نیچے اذان دیتے تھے تو کعبہ ہمارے سامنے تھا، اب اوپر آ گئے ہیں، چھت پہ آ گئے ہیں، یا رسول اللہ چہرہ کدھر کرے، کعبہ کدھر ہے، کدھر ہم رخ کر کے اذان دے؟ میرے نبی فرماتے ہیں بلال کعبے کے نیچے تھا نا، کعبہ تیرے سامنے تھا، اب کعبے کے چھت پر آ گیا ہے تو حیرت کس بات کی ہے؟ رخ میرے طرف کر لو، کعبے کا کعبہ تیرے سامنے ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نقشہ کھینچتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ بھی دیکھو۔ تھوڑا آواز ٹھیک کیجیے میرے دوستو۔ وہی فاروق اعظم کلمہ پڑھے ہیں، ایمان لائے ہیں، مسلمان بنے ہیں، اب چھپ کے تبلیغ نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ سب کے سامنے کھلے عام تبلیغ کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے دین کے کام میں بہت ہاتھ بٹائے۔ وقت نہیں ہے نہیں تو میں سناتا آپ کو، بس دو چار اشعار اور سن لیجئے نعت شریف کے، اس کے بعد جو ہے پھر میں رخصت ہو جاؤں گا۔ ابھی حضرت مولانا ضمیر الحسن صاحب جو کٹیہار کے رہنے والے ہیں اور تیلتا اسٹیشن کے بغل میں ان کا مقام ہے۔ کون گاؤں ہے حضرت؟ جوکی برپوکھر کے رہنے والے ہیں، تیلتا اسٹیشن ہے، کٹیہار ڈسٹرکٹ ہے، وہاں سے چل کے آئے ہیں، دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں، دعوت اسلامی میں یہ کام کرتے ہیں۔ بہت اچھا کام ہے حضرت کا کہ دین کا کام لے کے چلے ہیں، لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کا کام کیے ہیں۔ اور ہمارے حضرت جو ہے شبیر رضا صاحب، مولانا شبیر صاحب، یہ بھی بہت دور سے چل کے آئے ہیں۔ یوں مت سمجھیے گا کہ آپ کے آرا اور پٹنہ کے بیچ سے آئے ہیں، نہیں، نہ آرا نہ پٹنہ، کہاں حضرت؟ دربھنگا سے چل کے آئے ہیں۔ دو مقرر اور نعت خواں آپ کو بہت دور کے ملے ہیں، انشاءاللہ بھرپور آپ ان سے سنیے گا۔ ہم تو ابھی ایک جگہ ہم کو نکاح پڑھانے جانا ہے، سہارنپور نہ کیا بولتا ہے، پٹنہ ڈسٹرکٹ میں ہے، ہاں پٹنہ ڈسٹرکٹ پڑتا ہے، ابھی وہاں ہم کو جانا ہے، اس لیے میں دو چار اشعار سنا کر کے پھر آپ سے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرت جو ہے آپ کو بھرپور سنائیں گے۔ پہلے درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود الکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
لیجیے دیکھیں کہ آپ کو لیتے ہیں صدام کو ہم آپ کا کچھ کام تو ہوگا. میری بہت اچھا کیے اس لیے اب ہم جائیں گے بس کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کے جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جن کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں ہے، تمام کفار و مشرکین نے میرے نبی کو گھیر لیا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تیر چلا رہا ہے، کوئی تلوار چلا رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، مگر ابوبکر صدیق دیوانہ وار کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی دائیں آتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہم دائیں اس لیے آتے ہیں کوئی تیر آپ کو دائیں سے نہ لگے یا رسول اللہ، ہم بائیں اس لیے آتے ہیں کوئی تلوار آپ کو بائیں سے نہ لگے یا رسول اللہ، ہم سامنے اس لیے آتے ہیں کہ پہلے لگے تو ابوبکر صدیق کے سینے کو لگے آپ کو نہ لگے یا رسول اللہ، ہم تو پیچھے اس لیے آتے ہیں کہ پیچھے سے کسی ظالم کا وار نہ ہو جائے یا رسول اللہ. اے میرے دوستو، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دائیں کیوں جا رہے تھے، بائیں کیوں آ رہے تھے، جبکہ ان کو پتا ہے دائیں سے تلوار چل رہی ہے، بائیں سے تیر چل رہی ہے، سامنے سے وار ہو رہا ہے. تو پتا یہ چلا کہ ابوبکر صدیق اپنی جان کو نہیں بچا رہے تھے بلکہ اپنے ایمان کو بچا رہے تھے. ایمان بچ کے رہے گا پھر اس جان کی قیمت لگائی جائے گی، ایمان نہیں تو پھر اس جان کی کوئی قیمت نہیں لگائی جائے گی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. یا رسول اللہ. حضرت ابوبکر صدیق جانتے ہیں دائیں سے تلوار چل رہی ہے، بائیں سے تیر چل رہا ہے، سامنے سے وار ہو رہا ہے، پیچھے سے ظالم پتھر چلا رہے ہیں، مگر میرے آقا کھڑے ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں، کبھی پیچھے جاتے ہیں، کبھی سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ جب تک یہ آپ کا دیوانہ رہے گا تب تک آپ پر جان قربان کرتا رہے گا. اور ہمیں ابوبکر صدیق نے وہ کیا سبق دینا چاہتے ہیں، وہ سبق کیا دیا ہے، وہ دائیں کیوں جا رہے تھے، بائیں کیوں جا رہے تھے، سامنے کیوں آ رہے تھے، پیچھے کیوں جا رہے تھے. پتا یہ چلا کہ جان بڑی چیز نہیں ہے، ایمان بڑی چیز ہے. ایمان بچ کے رہے گا پھر اس جان کی قیمت لگائی جائے گی، ایمان نہیں تو پھر اس جان کی کوئی قیمت نہیں لگائی جائے گی. ابوبکر صدیق نے وہیں پہ سبق دے دیا. او لوگو، نبی پاک کے نام پر اگر قربان ہو گئے ہوتے تو یہ
यकीनन मेरे मुअज्जज़ शामिन इकराम हमेशा के लिए बेड़ा पार हो गया होता। अबू बकर सिद्दीक ने हमें क्या सबक दिया है, हमें क्या ज़हन दिया है। ए लोगों, नबी पाक के नाम पर खून का कतरा देना यही कुर्बानी है। अबू बकर सिद्दीक ने सबक दे दिया है। ए लोगों, अगर नबी पाक के नाम पर आज खून का कतरा बह जाता यही मेरे लिए कुर्बानी होती। ए मेरे दोस्तों, अबू बकर सिद्दीक यही ज़हन देते हैं, ओ लोगों, इस जिस्म की कीमत तब लगेगी जब तुम्हारे पास ईमान मौजूद है। अगर ईमान नहीं तो ये कब्र में कीड़े मकोड़े का खुराक बन के रह जाएगा। इस जिस्म की कीमत अगर लगाना है, कब्र में सुकून चाहते हो, हश्र के मैदान में रुसवाई से बचना चाहते हो, तो फिर ईमान को सजाओ, ईमान को बचाओ और ईमान को इस तरह सजाओ कि कब्र में जाए तो कब्र झूमने लगे, हश्र में आए तो हश्र झूमने लगे और कहने लगे ये आशिक रसूल आया है आने दो, आशिक रसूल आया है आने दो। आला तभी तो किसी ने कहा है कि है इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग लगाई है वही आग बुझाएगी, जो आग लगाई है वही आग बुझाएगी। है इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। हमने अपने नबी से मोहब्बत की है, हमने अपने नबी से प्यार किया है, यही हमारी मोहब्बत का आज भी काम आ रही है। कब्र में जाएंगे वहाँ भी काम आएगी, हश्र के मैदान में पहुँचेंगे वहाँ भी काम आएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक यही तो कहना चाहते हैं, यही तो दिखाना चाहते हैं, यही तो बताना चाहते हैं। अबू बकर सिद्दीक दाएं बाएं सामने पीछे जाके यही कहते हैं, ए लोगों, अगर नबी पाक के नाम पर हम कुर्बान हो गए होते यकीनन मेरे मुअज्जज़ सामिन इकराम हमेशा के लिए बेड़ा पार हो गया होता। अबू बकर सिद्दीक ने मोहब्बत करके दिखा दिया। वो आने वाले लोगों, तुम्हें इस मोहब्बत से सबक हासिल करना है, तुम्हें इस मोहब्बत से सबक हासिल करना है कि अबू बकर सिद्दीक ने हमें क्या सबक दिया है, हमें अपने आका से किस तरह प्यार और मोहब्बत रखना है। ऐ मेरे भाइयों, जान जाए तो जाए पर ईमान ना जाए, जान जाए तो जाए, इस जान की क्या रखा है, एक ना एक दिन तो मरना है, तो जान जाए आ जाए ईमान ना जाए। तभी तो किसी ने कहा है, दिखा दे इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर मौला तेरी रहमत रात दिन बरसती है। अगर नबी की मोहब्बत में मौत आए तो चूम लो उसको और गले लगा लो, आशिक ही मचल उठते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैंने क्या कुरान पाक की एक आयत के तिलावत किया था, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मेरा खुदा कहता है हमने ही जिक्र को उतारा है, हमने ही कुरान को नाजिल किया है, हमने ही अपने महबूब पर उतारा है। ए महबूब, हमने कुरान पाक को उतारा और कुरान पाक से रसूल पाक की जिक्र को उतारा। अपने महबूब से कहते हैं कि महबूब तेरे जिक्र को उतारा। अब खुदा फरमाता है हमने कुरान पाक को नाजिल किया है, हमने कुरान पाक को नाजिल किया है और इसी कुरान पाक से रसूल पाक के जिक्र को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ऐ लोगों, आप दीन पर चलते हैं, शरीयत पे चलते हैं, अमल अच्छा रखते हैं, ईमान को संभाल के रखा है, तो इससे फायदा आपको है कि कब्र में जाएंगे तो झूमेंगे, कब्र में जाएंगे मचलेंगे और मैदान महशर में उठाए जाएंगे वहां भी मचलेंगे और नबी की शफाअत होगी, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरा वक्त हो चुका है, इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी, फिर कभी मैं बयान करूंगा। अभी तो दो शायर और दो खतीब थे ना, अब तीसरा भी आ चुके हैं, इसलिए आप लोग जम के बैठिए। अभी तो बहुत कम टाइम हमने लिया है, इसलिए कि मुझे जाना है ना, तो इंशाअल्लाह माइक बीच में ख़राब हो गया था, फिर ठीक हो गया। अल्लाह का करम है, मखदूम अशरफ का फैज़ान है, जिंदा शहीद बाबा का करम है, अनजान शहीद बाबा की दुआ है ना। इसलिए सब कुछ ठीक ठाक है, हम लोग भी ठीक ठाक है, बस एक चीज़ ठीक करने की ज़रूरत है, हमको भी है आपको भी है। जिसके लिए हमको दुनिया में भेजा गया है, आपको भेजा गया है। अल्लाह कहता है कि हम अपने बंदे को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी इबादत करने के लिए दुनिया में भेजा है।
تو آپ کو ہم کو سب کو ٹھیک کیا کرنا ہے؟ عمل درست کرنا ہے، عمل ٹھیک کرنا ہے، یعنی 5 وقت نماز آپ پر فرض ہے، اس کو پڑھنا ہے اور وقت کے اندر رہ کے پڑھنا ہے۔ اے میرے دوستو، ایک وقت کی اگر نماز کسی نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا، اب اس کی قضا اگر پوری زندگی نماز پڑھے تو اس ایک وقت کے برابر وہ ادا نہیں کر سکتا، ایک وقت کے مقابلے میں وہ نہیں آ سکتا ہے۔ اور میرے نبی تو فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعت سنت، فرض کے بارے میں نہیں فرمایا، صرف سنت کے بارے میں۔ فجر کی 2 رکعت نماز سنت کائنات کی ہر دولت سے افضل ہے، پوری دنیا کی دولت سے 2 رکعت فجر کی سنت بھاری ہے اور افضل ہے۔ یعنی پوری کائنات، پوری دنیا کی دولت ایک طرف ہے اور فجر کی نماز میں 2 رکعت سنت نماز ایک طرف ہے، اس پر بھی بھاری ہے فجر کی سنت۔ تو نماز چھوڑ کے مت زندگی گزاریے، ورنہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا، یہ بندہ آیا ہے نماز چھوڑ کے آیا ہے، دنیا میں عیش کیا، نماز نہیں پڑھا، لے آؤ اس کو جہنم میں لے جا کے ڈال دو۔ اب جہنم میں جائیں گے، ادھر سے جنتی دیکھے گا، کہے گا ارے فلاں ابن فلاں نماز میں جمعہ کے دن پہلے مسجد پہنچتا تھا، عید بقرعید میں ٹوپی لگا کے گھومتا تھا، آج جہنم میں چل رہا، کیا ہوا تیرے ساتھ؟ کیا کرتا تھا دنیا میں؟ دکھاتا تھا خالی؟ تو وہاں جہنمی کہے گا کیا کہ میں وقت کے اندر رہ کر کے نماز نہیں پڑھتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم میں بھیج دیا۔ یعنی ایک جنتی جب دیکھیں گے نا جہنمیوں کو، کہہ رہے یہ تو مسلمان تھا پھر بھی جہنم میں جل رہا، ایمان والا تھا پھر بھی جہنم میں، تو کہے گا کہ او نادان کیا کر کے آیا ہے تو، کیسی زندگی گزارا؟ تو وہ کہے گا کیا ماسالہ کا گن فی شکر، ہم وقت کے اندر رہ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جہنم میں ڈال دیا ہے۔ ہم کو مطلب ہم نہیں لیجئے گا، آپ کے مطلب آپ بھی مت لیجئے گا، جو نہیں پڑھے گا وہ جائے گا، جانا ہی پڑے گا، حضور کی حدیث ہے، چھٹکارا نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے میرے بھائیوں، میں بہت محبت سے پیغام دے رہا ہوں کہ نماز پڑھا کیجئے، نماز پڑھا کیجئے، دنیا کچھ نہیں ہے، آپ 10 سال 20 سال اور زندہ رہیے گا، اس سے زیادہ نہیں رہے گا، پھر وہاں جو زندگی شروع ہوگی وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور وہاں آپ کو ہر عمل کا جزا سزا دونوں ملے گی۔ ایمان والا قبر میں رہتا ہے، جس دن وہ قبر میں گیا اس دن سے لے کے حشر کے دن تک، قیامت کے دن تک ایمان والا جنت کا مزہ لیتے رہتا ہے، اور جو عمل ٹھیک کر کے نہیں جاتا ہے یہ جہنم کا سزا میں مبتلا رہتا ہے۔ تو جہاں آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہے آپ کے عمل کے سوا، تو اس عمل کو کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے، ہم کو بھی ضرورت ہے، ہم بھی اچھا عمل کریں، آپ بھی اچھا عمل کیجئے، کل سے آپ لوگ نماز پڑھا کیجئے۔ شاعر کہتے ہیں جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی۔ جائیے گا نا سب کوئی پڑھیے، میں سب سے کہہ رہا ہوں، عورت مرد بوڑھا بچہ جو ہے سب چاہیے، عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے، مرد مسجد میں جائے، یا جہاں وقت ہو جائے، جہاں ٹائم ملے، موقع ملے وہیں پڑھیے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی۔ حضرت ایک شعر اور کہ معبود بھی خوش ہوتا ہے، محبوب بھی راضی، سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی۔ اے میرے دوستو، جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا بہت برا حال ہونے والا ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی۔ اس لیے خدا کو خوش کرنا ہے تو سجدے میں اپنا سر رکھ دیجئے، خدا خوش ہو جائے گا، اور خدا جب راضی ہو جائے گا تو باقی کچھ بچتا ہی نہیں، سب جنت آپ ہی کے لیے۔
شاعر کہتے ہیں کہ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی، معبود بھی خوش ہوتا ہے محبوب بھی راضی، سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی، اور جہاں جاؤ گے تھک جاؤ گے مل پائے گی نہ جنت، تھک ہار کے آتے ہیں نمازی۔ فردوس میں کون جائے گا؟ نمازی جائیں گے۔ نمازی ہونا شرط ہے، نمازی ہونا شرط ہے جنت میں جانے کے لیے۔ عمل آپ کوئی بھی کیجیے، اگر زندگی میں نماز چھوٹی ہے تو اس کی سزا ملے گی۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیجئے کہ مولا جو نماز چھوٹ گئی ہے اسے معاف فرما دے اور قضا پڑھنے کی توفیق دے دے، اور آج سے ہمیشہ ادا پڑھنے کی توفیق دے دے۔ اے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ آپ لوگوں سے یا جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں اس سے چھین لیا ہے، اس لیے رب سے دوبارہ مانگ لیجئے یہ موقع، یہی موقع غنیمت ہے، ورنہ قبر کی دنیا میں نہ جانے کتنے مردے اسی تمنا میں ہے کہ اے مولا ایک بار مہلت دے دے، ہم دنیا میں جائیں گے تو صرف تیری عبادت کریں گے، اس کے سوا کچھ نہیں کریں گے۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، میں نے تمہیں وہ مہلت دی تھی، وہ وقت تمہیں دیا تھا، وہ زندگی تمہیں ملی تھی، لیکن اپنی زندگی کو لاپرواہی میں گزار دیا ہے، عمل نہیں کیا ہے۔ اب یہ قانون نہیں ہے، یہ دستور نہیں ہے کہ دوبارہ تمہیں زندگی ملے اور دنیا میں بھیجا جائے۔ اس لیے میرے بندے اب بھیجا نہیں جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ وقت ملا ہے، یہی موقع غنیمت ہے، اسی وقت میں انہی چند لمحوں میں اللہ کو بھی راضی کیجئے، اللہ کے رسول کو بھی راضی کیجئے، اللہ کے محبوب بندے کو بھی راضی کیجئے اور جنت حاصل کر لیجئے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب مل کے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔